اگر اسٹیبلشمنٹ براہ راست مداخلت کر کے ایک ایک حلقے سے اپنی مرضی سے نمائندوں کو چنے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا۔ ایسی پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہوگی جسے عوام اپنا نمائندہ نہیں تصور کریں گے؟ جو بھی وہاں بیٹھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کوئی انگلی اس کی طرف اٹھے گی کہ اس کو بھی تو ایجنسیوں نے پاس کیا ہے، اس کو بھی تو اداروں نے پاس کیا ہے، یہ بھی تو اداروں کا بندہ ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ جس کو مخالف دیکھا اس کے خلاف کرپشن کے کیس کر دیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ بے شک، شیم شرم آنی چاہیے لوگوں کو۔ شیم وردیاں عزت نہیں دیا کرتی، وردیوں کے اندر کردار عزت ادا کرتا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ کم از کم جمعیت علماء اسلام اس کردار سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے۔ بے شک۔ اس حوالے سے ہم اپنا تفصیلی فیصلہ مرکزی مجلس عاملہ میں دے چکے ہیں اور اس کو عوام تک پہنچا بھی دیا ہے۔ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس آئین پہ دستخط کیے ہیں، اس آئین کے بانی ہیں۔ اس لیے اس آئین کے تحفظ کو ہم اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئین کاغذ کے چند ورقوں کے مجموعے کا نام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ وہ جمہوریت کہ جو ہمارے آئین کے تحت وہ قرآن و سنت کے تابع ہے اور اکثریت کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے منافی فیصلہ دے سکے، ہم کیا جواب دیں گے دنیا کو؟ حاکمیت اعلیٰ تو اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن یہاں تو حاکمیت اعلیٰ ہمارے پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے، ہمارے ملازمین کی حاکمیت ہے۔ تو پھر کس طرح ہم اس نظام کے ساتھ چلیں گے؟ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے مل کر تحریک چلائی ہے۔ اگرچہ جمعیت علماء کے کارکن سڑکوں پہ ہوتے تھے اور ان پارٹیوں کے قائدین صرف کنٹینر پہ ہوتے تھے، تب بھی ہمیں قبول تھے۔
تب بھی ہمیں قبول تھے. میں آج ان سے ایک مؤدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں بھی آپ کا یہی مینڈیٹ تھا اور 2024 میں بھی آپ کا وہی مینڈیٹ ہے. کچھ سیٹیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا دھاندلی ہوئی ہے، اور آج کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً وہی مینڈیٹ ہے جو 2018 کا تھا آپ کا. اس وقت آپ حکومت بنا رہے تھے تو الیکشن شفاف تھے. آج آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اس وقت موقف کچھ اور، اس دفعہ کا موقف کچھ اور. اور جمعیت علماء ہے کہ اگر دھاندلی اس وقت ہوئی تو اس وقت بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر دھاندلی آج ہوئی ہے تو آج بھی ڈنکے کی چوٹ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے. آگے چلنا ہے ہم نے. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہاں، جب پارلیمنٹ اہمیت کھو بیٹھے گی اور بظاہر ایک بنی بنائی پارلیمنٹ جو عوام کی منتخب نظر نہ آئے، اس پر تحفظات ہوں، تو پھر سوچنا تو جائز ہے نا ہمارے لیے کہ پھر ہم آئندہ کے لیے اس پارلیمنٹ کی سیاست کا حصہ بنے یا نہ بنے. پھر ہم پارلیمانی سیاست کریں یا نہ کریں. پارلیمنٹ میں جو میری قوت ہے، جو میرا اسٹرینتھ ہے، وہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے. لیکن جب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں اور سڑکوں پہ آؤں گا تو انشاءاللہ اپنے مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ آؤں گا. اس کے ساتھ مجھے کسی اور کی تائید کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. ہمیں اللہ کا سہارا لے کے چلنا ہے. اور اسی جانب ہم نے چلنا ہے. حکومتیں بن جائیں گی، لیکن صرف کرسی کے لیے کرسی بانٹ، یہ کرسی تیری، یہ کرسی میری، یہ کرسی تیری، یہ کرسی میری. تو کرسی بانٹ حکومت جو ہے اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور مسلم لیگ شامل ہو، یا مسلم لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی شامل ہو، روز ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہیں گے. حکمران ہر وقت اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھے گا کہ کہیں سرخ تو نہیں گئے.